اس سے پہلے ہم نے جو ڈسکشنز کی ہیں اس میں اینگلو سیکسن کو ڈسکس کیا تھا ہم نے 450 سے لے کے 1066 تک. اور اینگلو سیکسن سے بھی پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب رومنز جو تھے چلے گئے تھے، اور اس سے پہلے بھی بلکہ کیلٹکس کے اوپر رومن آ گئے تھے، اور بعد میں جب وہاں سے وہ انگلینڈ سے چلے جاتے ہیں اپنا جو ہے رومن کیتھولک ریلیجن چھوڑ کے، لیٹن لینگویج چھوڑ کے، بہت زبردست قسم کی اپنی جسے کہتے ہیں آرکیٹیکچرل ڈیزائننگ یا انفراسٹرکچرل قسم کی جو ان کی خوبیاں تھیں وہ پیچھے چھوڑ کے خود چلے جاتے ہیں. اور کیونکہ اپنا ان کا جو کنٹری ہوتا ہے فرانس کے اندر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا تو اپنا ملک جو ہے وہ سیف نہیں ہے، اور ان کو لگتا تھا کہ یار ہماری کنٹری کو جو ہے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ یہ ہوا تھا کہ مختلف قسم کے جو جنگلی لوگ ہوتے تھے، پکٹس وغیرہ ہوتے تھے، خاص کر ایک جرمینک ٹرائب تھی، جرمنی کی ایک بڑی کروئل قسم کی ٹرائب تھی ویسیگوتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے روم کے اوپر اٹیک کر دیا تھا. تو اس لیے رومنز کی تو مجبوری تھی، ظاہر ہے وہ اپنے اس ایریا کو بچانے کے لیے وہاں سے چلے جاتے ہیں. جب جاتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ پکٹس اور اسکاٹس جو مختلف جنگلی قسم کے لوگ تھے تو انہوں نے اپنے اٹیکس جاری رکھے، اور کیلٹک بیچارے اکیلے رہ گئے تھے، اور انہوں نے مدد حاصل کی تھی اینگلو سیکسن سے اور جیوٹس وغیرہ سے جو کہ جرمینک ٹرائبس تھیں. تو موسٹلی آپ دیکھ لیں اس وقت جرمینک ٹرائبس ہی، جرمنی کی جو ٹرائبس تھیں وہ زیادہ اٹیکس کیا کرتی تھی. ایک طرف سے روم پہ بھی اٹیک کر رہی ہے ان کی ٹرائب ویسیگوتھ، دوسری طرف سے کچھ مزید ٹرائبس بھی چھوٹی موٹی ہوتی تھیں جو ایون یہ جو اینگلو سیکسنز تھے یہ بھی تو جنگلی لوگ ہی تھے نا، یہ بھی تو وحشی قسم کے لوگ تھے. لیکن کیونکہ کیلٹس جو تھے ان کی مجبوری تھی تو انہوں نے ان کو دعوت تھی کہ آ کے بھائی ہمیں بچاؤ، یہ پٹس اور اسکاٹس یہ جنگلی لوگ ہمیں مار ہی دیں گے. بعد میں یہ ادھر آ گئے تھے، اور انہوں نے خود شروع میں تو انہوں نے بڑا ویلکم کیا تھا، جو ہے کیلٹس نے ان کو بڑا ویلکم کیا تھا. بہرحال بعد میں اینگلو سیکسنز جیوٹس میں سے، خیر جیوٹس تو زیادہ عرصہ نہیں رہے تھے، واپس چلے گئے تھے، تو باقی جو جرمینک ٹرائبس تھی اینگلو سیکسنز یہ کافی عرصہ رہے، بلکہ انہوں نے لات مار کے تو کیلٹس کو بھی سائڈ پہ کر دیا تھا، کہا تھا کہ جاؤ بھائی اینگلو سیکسنز کا دور آ گیا، یہ آپ لوگوں کا ٹائم ہو گیا ختم. تو یہ چیزیں ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، آئی ہوپ کہ آپ نے اس سے پہلے جو آڈیوز ہیں وہ سنی ہوں گی. تو بہرحال اینگلو سیکسنز آ جاتے ہیں، اور شروع میں کیونکہ جب وہ آتے ہیں تو وہ کیا چیز، کیلٹس بھی اس وقت سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. اس سے پہلے جو چیزیں وہاں پہ تھی روم کی وہی چیزیں، کرسچینٹی فروغ پانے لگی تھی، رومن کیتھولک یہ جو ہے ریلیجن فروغ پانے لگ گیا تھا، اور رومنز نے جو اپنی بہت زیادہ فٹ پرنٹس چھوڑے تھے وہ بڑا فروغ پانا شروع ہو گئے تھے. بہرحال کرتے کرتے کیا ہوا تھا کہ اینگلو 1066 میں شروع میں تو یہ اینگلو سیکسنز جو وہاں پہ رہے تھے، جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیٹیل میں کہ یہ جب لوگ آئے تھے، اور اس ٹائم پہ جو اولڈ انگلش لٹریچر فروغ پایا تھا، اور کیونکہ یہ لوگ اورلی سارا کچھ کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کا رائٹنگز وغیرہ کرتے نہیں تھے، جو جنریشن ٹو جنریشن اورلی چیزیں چلتی رہتی تھیں. اپنے ورک میں لٹریشن کا استعمال بہت زیادہ کرتے تھے، اور مختلف جو ان کی 4 قسم کی کتابیں ہوتی ہیں ان میں سارا کا سارا لٹریچر کا کام ہوتا تھا، جس میں نے آپ کو بتائی تھی جیونس مینوسکرپٹ ہوتی ہے، ایکسیٹر ہوتی ہے، ورسلی ہوتی ہے، اور ناول جس کو بیوفل مینوسکرپٹ کہتے ہیں. تو اس ٹائم میں ویسے اتنا زیادہ کوئی جسے کہتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم پہ لٹریچر کا ورک ریکارڈ نہیں کیا جاتا تھا، تو اس وجہ سے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ لٹریچر میں کیا کام ہوا ہے. جو ہوا بھی ہے وہ ہمارے سامنے اس لیے نہیں آیا کہ زیادہ ریکارڈڈ ورک ہوتا نہیں تھا، اورل ورک زیادہ جو ہے نا اس وقت پہ ہوا کرتا تھا. تو یہ کام وہاں پہ چلتا رہا. اینگلو سیکسنز کے بارے میں تو خیر میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا. تو ایون یہ اینگلو سیکسنز جب آئے تھے تو اس میں ایک خاص بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 737 AD میں کیا ہوا تھا. ویسے تو 450 پہ یہ 450 آ گئے، 450 AD میں جو یہ جو آ گئے تھے. اور اس کے بعد اصل میں یہ ہوا تھا کہ 450 کے بعد 737 میں نا ایک
جو وائکنگ ایک جو یہ سمجھ لیجئے ڈنمارک، جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں نے آپ کو بتایا تھا اسکینڈینیوین کنٹریز کون سی ہیں. اسکینڈینیوین کنٹریز میں ڈنمارک آتا ہے، آئس لینڈ، ناروے، سویڈن آتے ہیں. اصل میں یہ وائکنگز جو ہوتے ہیں یہ اصل میں اسکینڈینیوین سے کنٹریز سے ان کا تعلق تھا. یہ بھی جنگلی قسم کے لوگ تھے، باربیرک قسم کے لوگ تھے، پائریٹس زیادہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، سمندری جو ڈاکو شاکو لٹیرے شیرے اس طرح کے یہ لوگ وائکنگز لوگ ہوتے تھے. تو شروع میں یہ جو وائکنگز تھے نا یہ کیونکہ اسکینڈینیوین کنٹریز سے ان کا تعلق تھا، تو بعد میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ وہاں سے موو ہو گئے تھے کیونکہ اٹیک سے کرتے رہتے تھے. یہ فرانس میں آ گئے تھے. یہ بڑا خاص چیز ہے، یہ ذہن میں رکھنی ہے. یہی وائکنگز جنہوں نے 737 پہ اینگلو سیکسنز پہ اٹیک کیا تھا، لیکن ان کو لات پڑی تھی. یہ مطلب اینگلو سیکسنز ان پہ حاوی ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت ان کا کنگ ہوتا تھا، کنگ ایلفریڈ، جو ویسکس کا رولر ہوتا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا انگلینڈ کو اینگلو سیکسنز نے چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ دیا تھا. سیسکس ہو گیا، ایسکس ہو گیا، ویسکس ہو گیا. ٹھیک ہے، اور ان میں جو اسٹرانگ پوائنٹ ان میں جو تھا وہ ویسکس ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اور جہاں پہ ان کا رول کنگ ہوتا تھا اس وقت کنگ ایلفریڈ، جس طرح ہمارا اسلام آباد نہیں ہے کیپٹل ایریا، یہی سمجھ لیجئے ان کا ویسکس جو تھا وہ اسٹرانگ پوائنٹ ہوتا تھا. وہاں پہ سینٹرلائزڈ قسم کی پاور وہیں سے انیشیٹ ہوتی تھی. تو اس وقت اس کا رولر ہوتا تھا کنگ ایلفریڈ. ایلفریڈ نے وائکنگز وغیرہ کو اس وقت خیر بھگا دیا تھا اور وہ جیت گیا تھا. لیکن بعد میں اس کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. چلیں آگے کی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھ ساتھ. تو یہاں تک تو یہ بات چلی تھی. لیکن یہ جو میں بتا رہا تھا وائکنگز تھے نا اسکینڈینیوین کنٹریز سے، جو تو ڈنمارک، آئس لینڈ اور ناروے سے، جن کا آلموسٹ ان ایریاز کے ہوتے تھے، انہوں نے بعد میں کیا کیا تھا کہ یہ فرانس کے اندر آ کے نا فرانس میں آ کے انہوں نے بسنا شروع کر دیا تھا. ناردرن فرانس، ٹھیک ہے، فرانس کے نارتھ میں آ کے انہوں نے، اسی لیے ان کو نارس مین بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نارس مین سے مراد نارتھ مین ہے، ناردرن مین ہے، یعنی فرانس کے نارتھ پہ آگے ان لوگوں نے بسنا شروع کر دیا تھا وائکنگز نے. ٹھیک ہے، اور فرانس کے نارتھ میں جو ایریا ہے نا وہ نارمینڈی ایریا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ان کا نام پھر بعد میں نارمنز پڑ گیا تھا، کیونکہ نارمینڈی ایریا میں ان وائکنگز نے رہنا شروع کر دیا تھا. تو اصل میں اسکینڈینیوین تھے. یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نارمنز جو ہیں یہ آتے ہیں جی بعد میں فرانس کے نارتھ میں آ کے رہنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو نارمینڈی کہا جاتا ہے یا نارس مین یا نارتھ مین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں یہ ٹریڈرز بھی تھے، پائریٹس ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اوریجنلی میں نے آپ کو بتایا یہ وائکنگز تھے جو سادرن اسکینڈینیوین سے تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے آگے بسنا شروع کر دیا تھا. اور بعد میں پھر کیا ہوا، اینگلو سیکسنز کے اوپر انہوں نے یہ اٹیک کیا تھا. یہی وائکنگز تھے جو پہلے ناکام حملے کرتے بھی رہے انگلینڈ پہ. ٹھیک ہے، تو بعد میں کیا ہوتا ہے جناب کہ اس سے پہلے تو خیر ڈیٹیل میں نے ساری چیزیں بتا دی ہیں، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اینگلو سیکسن پہ وہ سارا کچھ آپ نے پچھلی آڈیوز میں اچھی طرح سن لیا ہوگا. بعد میں کیا ہوتا ہے جی 106 AD آ چکا ہے اب. ٹھیک ہے، اور انگلینڈ کے اوپر جو ایک کنگ تھے جن کا نام تھا کنگ ایڈورڈ. ٹھیک ہے، جن کو کہا جاتا ہے کنگ ایڈورڈ دا کنفیسر، کیونکہ بڑے ریلیجیس قسم کے وہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، وہ مرتے ہیں. یہاں سے بڑا شغل ہے، یہ غور سے آپ نے دیکھنا ہے. 106 میں کے بعد یہ مرتے ہیں، اور ان کے مرنے کے بعد جو تھرون ہے وہ خالی ہے. اب بھائی تھرون پہ کون بیٹھے گا، بادشاہ کون بنے گا؟ تو اس میں اب بڑا یہ تھا کہ ایک تو کیونکہ فیملی میں سے ہی بنتا ہے، اپنا بیٹا شیٹا ہوتا ہے، تو اس کے فیملی میں امیڈیٹ کوئی بھی نہیں تھا. تو اس کا البتہ ایک برادر ان لا تھا. ٹھیک ہے، ایک اس کا برادر ان لا تھا اور ایک کزن تھا. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اب اس کا جو برادر ان لا تھا وہ اس کا نام تھا کنگ ہیرولڈ گوڈونسن. ٹھیک ہے، یہ تو تھرون سنبھال لیتا ہے. حتیٰ کہ دوسری طرف اس کا کزن بھی تھا جس کا نام تھا ڈیوک ولیم آف نارمینڈی، بعد میں جو کہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایڈورڈ دا کنفیسر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو سکسیسر اس کا آتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہے ہیرولڈ گوڈونسن، جو اس کا کیا تھا، برادر ان لا تھا. اب جب یہ تھرون سنبھالتا ہے تو اس کا بیچارے کا اتنا ٹائم نہیں تھا، کیونکہ دوسری طرف وہ جو ڈیوک ولیم آف نارمینڈی تھا نا، نارمینڈی سے وائکنگز میں سے جس کا تعلق تھا، تو اس کا کہنا تھا یار کہ میں بھی کزن ہوں، میرا حق زیادہ بنتا ہے. دونوں ہی اپنی جگہ پہ جو مطلب طاقت رکھتے تھے، دونوں ہی مطلب ذرا بیک اینڈ پہ اسٹرانگ تھے دونوں. تو بہرحال فار دا ٹائم بینگ ہیرولڈ گوڈونسن نے تھرون سنبھال لیا تھا.
بعد میں جو کزن تھا نا ایڈورڈ دا کنفیسر کا، اس نے کہا بھائی اس کو میں نہیں بیٹھنے دوں گا، میں بھی تو اس کا کزن ہوں، میرا بھی تو حق بنتا ہے، اس طرح یہ کیا بات ہوگی کہ یہ آ کے تھرون پہ بیٹھ گیا ہے۔ تو بعد میں کیا ہوتا ہے کہ یہی تقریباً 1066 میں، اسی سال تقریباً 7-8 مہینے اس نے کوئی تھرون پہ بیٹھا رہا۔ بعد میں یہ ہوا تھا کہ 7,000 کا لشکر لے کے نا، اپنے ساتھ واریئرز وغیرہ لے کے، ٹھیک ہے، اور ایک فلیٹ پورا تیار کر لیا تھا جسے ہم کہتے ہیں جہازوں کا بیڑا تیار کر کے، 700 جہاز تھے، 7,000 لڑنے والے لوگ۔ ان کو جو ہے وہ بندہ جو لیڈ کر رہا تھا وہ ولیم ہی کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ ولیم آ گیا اس پہ اٹیک کرنے کے لیے، بھائی اس کو تو میں نے نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو پھر اس کے بعد ایک لڑائی لڑی گئی انگلینڈ کے ایک ہیسٹنگ کے مقام پہ، تو اس میں آ کے جو ہے ولیم نے شکست دے دی ہارولڈ کو۔ ہارولڈ گارڈ جو ونسن ہے یہ یہاں پہ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پھر اسی کو ہم ہیسٹنگ کی لڑائی کہتے ہیں کہ وہ ہیسٹنگ کے مقام پہ یہ لڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ چلا جاتا ہے، اور یہ کیونکہ لاسٹ کنگ تھا اینگلو سیکسنز کا ہیرولڈ گارڈ ونسن، اور اس کے مرنے کے ساتھ ہی کیونکہ اب نارمنز سے وہی وائکنگز نے اٹیک کر دیا تھا، تو اسی کے ساتھ ساتھ 10 ہم دیکھتے ہیں کہ 106 AD میں جو اینگلو سیکسنز ہیں نا ان کا دور ختم ہوتا ہے۔ تو ان کے دور کی میں نے آپ کو ایسے خیر کریکٹرسٹکس وغیرہ بتا دی ہیں پہلے، ٹھیک ہے، کہ اورل لکھا کرتے تھے، الیٹریشن کا استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ باقی ان کا میں نے آپ کو بتایا تھا بیو ولف اس کی ایک خاص اس ٹائم کی موسٹ ایپک قسم کی پوئم ہے۔ تو وہ ہیروک، کیونکہ وہ پیچھے سے وہ جرمینک تھے نا، تو اپنے بھاجی کے ہیروک قسم کے قصے وغیرہ اور سپر نیچرل چیزوں سے لڑائیاں کر دینا اور بلاؤں شاؤں سے، اس طرح کی چیزیں وہ زیادہ لکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ باقی اس ٹائم کے میں نے کیڈمن اور سائن ولف کے بارے میں بتایا تھا، امپورٹنٹ رائٹر تھے۔ باقی بھی پوئٹری پہ باقی ورک میں نے آپ کو بتایا تھا، وٹسیت ہو گیا، ڈیور ہو گیا، وینٹرڈ ہو گیا، سی فرائر ہو گیا، بیٹل آف میلدن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا، اور ڈریم آف دا روڈ کے بارے میں بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ بلکہ بیو ولف جو خاص کر جو زیادہ اہمیت، کیونکہ یہ پراپر جو ورک ان کا ملا ہے نا، کمپلیٹ ورک، کیونکہ وہ میں نے بتایا نا کہ زیادہ تر کام وہ زبانی کلامی کر دیتے تھے اینگلو سیکسنز والے، تو ان کی یتنا کے 4 مینوسکرپٹس تھی، تو اس کا جو ایک مینوسکرپٹ آخری میں نے آپ کو بتائی نا کتاب نیو ول کوڈیکس، جس کو بیو ولف مینوسکرپٹ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بیو ولف ملی تھی کمپلیٹ حالت میں۔ تو بیو ولف ایک کمپلیٹ ورک اس ٹائم کا مل رہا ہے اینگلو سیکسن کا، اسی لیے اس کو نیشنل ایپک بھی آف انگلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ باقی اس کا رائٹر جو ہے وہ انانیمس ہے، اور 3182 کی تقریباً اس کی 3000 سے زیادہ لائنز ہیں، آلموسٹ 3182 لائنز ہیں اس کی۔ تو یہ ہم نے اس ٹائم کے بارے میں کچھ اس کی خاص چیزیں بتائی تھیں۔ ہیروئک پوئٹری لکھی جاتی تھی، ریلیجس پوئمز لکھی جاتی تھی، پرسنل پوئمز، لو پوئمز ہوتی تھیں، سرمنز اور ریڈلز وغیرہ یہ لوگ زیادہ لکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ بعد میں جو ہے ان کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے، ولیم دا کنکرر جیت جاتا ہے، ہارولڈ جو آخری کنگ ہوتا ہے اینگلو سیکسنز کو، اس کو لات مار کے اس کو بلکہ مار ہی دیتا ہے۔ ہیسٹنگ کی لڑائی ہوتی ہے ہیسٹنگ کے مقام پہ، اور باقی میں نے بتایا یہ لوگ جو ہے اسکینڈینیوین کنٹری سے تھے، وائکنگز جو کہ آ کے بسنا شروع ہو گئے تھے فرانس میں۔ فرانس کے اندر وہ جو ہے ویسے تو یہ صدرن اسکینڈینیوین کنٹریز سے تھے وائکنگز، لیکن آ کے یہ بسنا شروع ہو گئے تھے فرانس میں، نادرن فرانس میں۔ تو وہاں سے یہ نارمینڈی سے، جس جگہ میں تھے نارمینڈی، ان کو اس نارتھ مین بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد شروع جو ہوتا ہے اینگلو سیکسن کا ٹائم ختم ہوتا ہے، اور اینگلو سیکسن کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد اینگلو نارمنز آ جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ڈومیننٹ لینگویج تھی وہ، کیونکہ میں نے بتایا تھا آپ کو، لیٹن تھی، لیکن جو ولیم تھا نا، ولیم دا کنکررس نے آ کے کہا تھا بھائی یہ لیٹن شیٹن نہ پڑھاؤ، اولڈ انگلش کو لات ماری، اور اپنا جو ان کی، کیونکہ فرینچ اس وقت ایک بڑی ڈیولپڈ لینگویج تھی، اس نے اپنی لینگویج جو فرینچ کو ہی، کیونکہ فرانس سے وہ لوگ آئے تھے، اس کے نادرن پارٹ سے، تو ظاہر اس کو ان کو فرینچ لینگویج پہ عبور حاصل تھا، تو انہوں نے اسی کو آفیشیل لینگویج قرار دے دیا۔ باقی جو انگلش وغیرہ ہے، اولڈ انگلش، وہ لوور طبقے کے لوگ بولا کرتے تھے، اوپر جو ہائی جو ایرسٹوکریٹ یا اوپر طبقے کی جو آفیشیل لینگویج بن گئی تھی وہ فرینچ بن گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے وہاں تک ساری کی ساری ڈیٹیل میں کی ہیں۔ آگے اب ہم نے جاننا ہے بھائی کہ یہ جو اینگلو نارمن پیریڈ آتا ہے نا، جس کو ہم مڈل ایج کہتے ہیں، پچھلی اولڈ ایج تھی، اب درمیانی ایج کون سی ہے جی؟ مڈل ایج آتی ہے۔ اس میں کیا کیا کچھ ہوا ہے جو کہ 1066 سے سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے لیے اب جاننا بہت ضروری ہو گیا کہ مڈل ایج میں کیا ہوتا ہے۔
تو اس میں ہمیں ایک تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو نارمنز تھے وہ نیٹوز تھے نارمینڈی کے، نارمینڈی سے ان کا تعلق تھا، ناردرن ریجن ہے فرانس کا، اور اس پہ جو فائنل جو کنکرر بندہ تھا وہ ولیم تھا، جو کہ نارمنز کا کنگ بن گیا تھا نارمینڈی کے اندر. اس نے 6000 کا دستہ سٹارٹ کیا، بنایا 600 شپس وغیرہ پہ حملہ شملہ کر کے وارل میں، وہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اور ہیسٹنگ کی بیٹل اس نے جیت لی. اور اس ٹائم پہ کیا ہو گیا تھا، انگلینڈ کس کا تھا؟ نارمنز کا تھا. اور انگلینڈ کے اوپر نارمنز کا راج تھا. ٹھیک ہے. اب جب نارمنز کا راج آیا تو انگلینڈ کے اوپر ڈیفینیٹلی 2 لینگویجز آ گئی تھیں. اوپر والا طبقہ جو ہے وہ فرینچ لینگویج بولتا تھا، آفیشیل لینگویج تھی رولنگ کلاس کی. اور اینگلو سیکسن جو لینگویج ہے، یعنی جو پچھلی لینگویجز تھی، وہ لوگ لے مین جو تھے نا اس ٹائم کے، وہ پرانی وہی اینگلو سیکسنز والی لینگویج بول رہے تھے اس ٹائم بھی. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اب کیونکہ 2 لینگویجز کا بھی آپس میں ایک مقابلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ولیم نے کہہ دیا تھا کہ اسکولوں وغیرہ میں بھی جو ہے نا کہ جو آپ لوگوں نے لیٹن لینگویج نہیں پڑھانی بلکہ فرینچ پڑھانی ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن پھر بھی یہ تھا کہ کیونکہ نارمنز جب آئے تھے تو اینگلو سیکسنز کا کوئی نہ کوئی تو لینگویج پیچھے سے چل رہی تھی، بالکل ختم تو نہیں ہوئی تھی. تو کہیں نہ کہیں تک جو ہے نا نارمنز نے بھی جو ہے اینگلو سیکسنز کو جو ہے وہ جو اینگلو سیکسن لینگویج اولڈ لینگویج اس کو بھی سیکھنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد جو ایک نئی لینگویج بن کے سامنے آ گئی. فرینچ بھی تھی، اینگلو سیکسنز کا بھی بیچ تھوڑا سا ٹچ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک نئی لینگویج جو بن کے سامنے آتی ہے وہ ہمارے پاس بیچ میں فرینچ بھی آتی ہے. تو نئی لینگویج بن کے جو سامنے آئی ان سب کا مکسچر بن کے وہ اینگلو نارمن پیریڈ کی ہے. یعنی اینگلو سیکسنز کا بھی اس میں ٹچ آ رہا ہے اور نارمنز کا بھی ٹچ آ رہا ہے، فرینچ کا بھی ٹچ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جس کو ماڈرن انگلش بھی کہتے ہیں تھوڑا. ٹھیک ہے. اور اس ٹائم میں جو اینگلو نارمن پیریڈ کے جو خاص رائٹرز ہمارے پاس آتے ہیں اس میں ولیم ویڈنگٹن ہمارے پاس آتے ہیں 1200 سے 1250 AD میں. نیکولس ہمارے پاس آتا ہے، نیکولس بیزن جس کو کہا جاتا ہے 1250 سے لے کے 1320 تک. اور اس کے بعد ایک جارڈن آتا ہے اور جس کو جارڈن فینسم بھی کہتے ہیں 1320 سے لے کے 1374 تک. تو یہ کچھ خاص اس ٹائم کے ہمارے پاس رائٹر آتے ہیں. اس ٹائم پہ جو ہے نا درمیانہ جو پیریڈ تھا اس میں جو زیادہ تر کام کیا جاتا تھا وہ ایپک کے اوپر کام کیا جاتا تھا اور رومانس کے اوپر کام کیا جاتا تھا. ایپک تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، لانگ نیریٹو پوئمز وغیرہ اس طرح کا کام زیادہ کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں ساتھ ساتھ رومانس کے اوپر بھی کام کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. مطلب جس میں لو کی بات ہوتی تھی، سینٹیمنٹس کی بات ہوتی تھی، اس طرح کا کام جو ہے وہ زیادہ آتا ہے. باقی ایپک کا تو ہمیں پتہ ہے. تو ایپک آپ دیکھ لیں آغاز اس ٹائم پہ ہوتا ہے، اینگلو نارمنز کے ٹائم سے یہ شروع ہوتی ہے، جو کہ لانگ نیریٹو جو ہے پوئم ہوتی ہے. تو یہ ہمیں اب یہاں سے بھی دیکھ لینا، یہ ہمیں اصل میں لے کے جاتی ہے اولڈ جو انگلش ٹریڈیشن ہے اس کی طرف ایپک لے کے جاتی ہے. خود دیکھ لیں کتنی پرانی ہے یہ، جس میں ایڈونچرس یا قسم کے لیجنڈری قسم کے قصے بیان کیے جاتے ہیں. گاڈز کی بات ہو رہی ہوتی ہے، کنگز کی بات ہو رہی ہے، پاسٹ ہسٹری کی بات ہو رہی ہے، یا پرانی نیشنز کی جو پاسٹ ہسٹری ہے اس کے بارے میں ایپکس میں بات ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اکثر ایپک میں آپ دیکھیں گے کہ نارمن ہیروز کو پریز کیا جاتا ہے یا کرسچن سینٹس کو پریز کیا جاتا ہے، ہیروک ڈیڈز بتائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. ایڈونچرس قسم کی لیجنڈری قسم کی ڈیڈز بتائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو ایپک اور رومانس پہ زیادہ کام ہوا، فیبلز جسے شارٹ سٹوریز کہتے ہیں، اور ریلیجیس ٹیلز پہ کام زیادہ ہو گیا، ہسٹری پہ کام زیادہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور اس سے پہلے کی جو ہسٹری تھی لوگوں نے وہ لکھنا شروع کر دی. ڈائیڈیٹک لٹریچر لکھا گیا جس میں مورلز کی بات کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. لیرک پوئٹری آ گئی، سیٹائر ڈرامہ آ گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں اینگلو نارمن پیریڈ میں جو آگے فروغ پانے لگی. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمارا جو ہے ایک پراپرلی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اینگلو نارمن پیریڈ میں ہوا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. تو باقی اسی کا جو اگلا پارٹ ہے جس میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ اینگلو نارمن پیریڈ کے اندر جو اصل میں ورک ہوا، کیا ورک ہوا. یہ چیزیں میں نے آپ کو ویسے بریفلی بتائی ہیں، ایپک، فیبلز، ریلیجیس ورک، ہسٹری، ڈائیڈیٹک، اور بلکہ ہیگیوگرافی بھی وہ آگے بعد میں بتاؤں گا، لیرک پوئٹری، سیٹائر اور ڈرامہ وغیرہ کا جو ورک ہوا اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے. لیکن یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں نا جو آپ کو پتا ہونی چاہیے تاکہ آپ کی آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈنگ بڑھتی رہے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ کس طرح اینگلو سیکسن کا پیریڈ ختم ہوتا ہے، اینگلو نارمنز آتے ہیں، اور اینگلو نارمنز میں بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کس طرح کا کام ہوا.
جس طرح پیچھے ہم نے کہا تھا اورلی کام ہوا، لیکن اینگلو نارمنز تک یہ ہو گیا تھا کہ جرمنی کے اندر پرنٹنگ پریس وغیرہ بن گئی تھی. اب جو ہے لٹریچر ایسا ایسا فروغ پانے لگ گیا تھا، لوگوں نے کام کو ریکارڈ بھی کرنا شروع کر دیا تھا، اس سے پہلے ریکارڈ نہیں کیا جاتا تھا. بہرحال اصل میں جو کہتے ہیں نا کہ لٹریچر کا آغاز ہوتا ہے وہ ادھر سے ہوتا ہے، جس میں آگے چوسر ووسر کے اوپی ہم نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ اینگلو نارمن پیریڈ ہمیں کہاں سے کہاں لے کے جاتا ہے، اور اس کے بعد جو رینیسانس پیریڈ آتا ہے وہ اس میں کیا یہ ایریا، یہ جو اینگلو نارمن ہے اس میں یہ کس طرح امپیکٹ کر رہا ہے جو ہے رینیسانس پیریڈ کو. رینیسانس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ رینیسانس کدھر سے آ گیا تھا، اس کو پیچھے سے اٹلی سے جا کے جوڑیں گے. وہ بڑی زبردست چیز ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی، لیکن ایک دفعہ سارا نہیں بتاؤں گا تاکہ ذہن میں کھچڑی نہ بن جائے. تھوڑا تھوڑا صاف ستھرا کر کے سمجھنا ہے ہم نے. تو یہاں تک آپ انشاءاللہ سن لیجیے اچھی طرح اس کو، انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم اس کو بڑھاتے ہیں.